فرما دی۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اور لیلۃ القدر یہ کب ہوتی ہے اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ مختلف اقوال ہیں، مختلف روایات ہیں، مختلف احادیث ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جب بھی لیلۃ القدر کو پایا تو 27ویں رات کو ہی پایا ہے۔ جب بھی پایا تو 27ویں رات کو ہی میں نے لیلۃ القدر کو پایا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو رات ہے یہ عظمتوں اور شانوں والی رات ہے، اور یہ رات رمضان المبارک کی آخری جو طاق راتیں ہیں ان میں پوشیدہ رکھ دی گئی ہے، چھپا دی گئی ہے، تاکہ امت اس کو تلاش کرے، اس کے پیچھے لگ جائے، اس کی تگ و دو میں لگ جائے۔ حاصل کیا ہوگا؟ چھپانے کا مقصد کیا ہے؟ امت کو بتا کیوں نہیں دیا جاتا کہ جب بتا دیا جائے تو کوئی اس رات میں بدبخت نہ رہے، سارے کوئی خوش بخت بن جائیں، کیونکہ ایسی عظمتوں والی رات ہے، ایسی مقام اور رفعتوں والی رات ہے۔ پھر اس کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ پوشیدہ اس لیے رکھا گیا کہ اس ایک رات کے بدلے میں خالق لم یزل امت محمد مصطفیٰ کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے کر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک رات میں بیدار ہو گیا بندہ، ایک رات اس نے عبادت کر لی، چاہے وہ لمحہ بھر کے لیے ہو، اس نے قیام اللیل کیا، اس نے رات کا مختصر سا حصہ اگر اس نے تلاوت قرآن گزارا تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ اس نے تلاوت قرآن کیا۔ اگر کوئی بندہ توبہ استغفار کرتا ہے مطلب یہ کہ اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ اس نے تلاوت قرآن کیا۔ اگر ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ تھوڑے سے لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے وہ توبہ کرتا ہے، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس شخص نے 1000 مہینوں سے زیادہ عرصے میں اپنی رب کی بارگاہ میں توبہ کی ہے۔ کوئی بندہ اگر رب کی بارگاہ میں ذکر کرتا ہے اور وہ اس رات میں بڑے مختصر وقت کے لیے وہ ذکر کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کرتا ہے، فرمایا رب کا وعدہ ہے کہ اس کی اس تھوڑے سے وقت کو تھوڑا وقت نہیں شامل فرمایا جائے گا۔ فرمایا یہ جو 1000 مہینہ ہے، ایک رات کے بدلے میں 1000 مہینہ عطا فرمایا گیا، اور 1000 مہینہ جو ہے یہ کم و بیش 83 سال اور 4 مہینے کا عرصہ بنتا ہے۔ مطلب کہ جو تھوڑی دیر ذکر کرتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، تو اس کو اجر ایک رات کا نہیں بلکہ 83 سال اور 4 مہینوں کا عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ساری جو عبادتیں ہیں، جو ریاضتیں ہیں، جو محنتیں ہیں، اگر آپ صدقہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس رات کو جس نے صدقہ کیا، فرمایا رمضان میں یہ صدقے کی مقدار کو ویسے بھی 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن جو اس رات میں صدقہ کرتا ہے وہ ایک نہیں بلکہ ایک دن کا صدقہ نہیں ہوتا، 83 سال اور 4 مہینے صدقہ کرنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں کسی کو معاف کر دینا، کسی کی غلطی ہو، کسی نے ظلم کر دیا، فرمایا کسی کو معاف کر دینا ایسا ہے کہ جیسے 83 سال اور 4 مہینے تک وہ معافیاں ہی دیتا رہا ہے۔ یہ پیکج ہے خاص نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمد مصطفیٰ کو، فرمایا کہ یہ تمہیں انعام کے طور پر دے رہا ہوں، کیونکہ جب حضور کے دل میں یہ بات آئی، یہ خیال آیا، میں نے شاید پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی یا غالباً پہلے بات کی تھی کہ حضور کے دل میں خیال آیا کہ پہلے امتیوں کی عمریں جو تھی وہ 1000 سالیں تھیں، کوئی 800 سال زندہ رہ رہا ہے، کوئی کتنے 100 سال رہ رہا ہے، اور حضور کی امت کی جو عمریں ہیں وہ تقریباً ایوریج 50 چل رہی ہے، یعنی 50 سال، تو اس سے کوئی اوپر جی جاتا ہے، کوئی تھوڑا کم زندہ رہتا ہے۔ بہرحال یہ مختصر سا دورانیہ ہے، تو حضور کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایک بندے کی عمر ہے 800 سال، وہ 800 سال عبادت کرتا ہے، وہ اگر تھوڑی تھوڑی بھی کرے
اور دوسری طرف ایک بندہ 50 سال کی زندگی گزارتا ہے، اگر وہ مسلسل زندگی میں عبادت ہی کرتا رہے پھر بھی وہ 800 سال تک عبادت والے کے برابر پہنچ سکتا نہیں ہے۔ اس لیے حضور کے دل میں یہ خیال پیدا آیا کہ پھر تو میری امت اعمال میں پیچھے رہ جائے گی، تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی پیشانی پہ جب یہ پریشانی کے آثار دیکھے تو رب ذوالجلال چونکہ محب ہے اور محبوب کا یہ شیوا ہے کہ وہ محبوب کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں دیکھ سکتا، رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب ہم تمہارے لیے سارے قانون بدل دیں گے، سارے نظام کو بدل کر رکھ دیں گے۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا قانون تو یہ ہے کہ جو عبادت کرتا ہے اس کو صلہ دیا جاتا ہے۔ جو پہلی امتوں کے لیے یہ ہمارا یہ نظام تھا، یہ قانون تھا کہ جو 83 سال عبادت کرے گا اس کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ فرمایا محمد مصطفیٰ تمہارے لیے اعزاز یہ ہے کہ تمہاری امت صرف ایک رات کو آئے گی، مسجد میں آ کر رب کی بارگاہ میں عبادت کرے گی۔ فرمایا ایک رات میں ایک رات کا اجر نہیں بلکہ 83 سال اور 4 ماہ کا اجر عطا فرما دوں گا۔ فرمایا تمہارے لیے قانون بدل دوں گا، تمہارے لیے یہ تمہاری امت کے لیے اعزاز دے دوں گا۔ فرمایا رات ایک جاگے گی ثواب 83 سال کا عطا فرما دوں گا۔ اب جب آپ 83 سال مسلسل اگر آپ نے قیام کیا تو قیام میں آپ کا لکھا گیا، اگر آپ نے رکوع اور سجود کیا اور پھر وہ آپ کا رکوع اور سجود لکھا گیا، اگر آپ نے تلاوت قرآن کی تھوڑی دیر کے لیے تو مقصد یہ ہوا کہ آپ نے وہ چاند لمحے، وہ چاند منٹ سے وہ چاند گھنٹے آپ نے تلاوت قرآن نہیں کی، بلکہ رب کا وعدہ ہے خیر من 1000 شہر کہ 1000 مہینوں سے یہ رات کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا وہ تھوڑی دیر کی عبادت نہیں تھی، وہ عبادت تمہاری 1000 مہینوں سے زیادہ قرار دی گئی ہے۔ یہ تمہارے لیے اعزاز ہے، اور یہ سارے اعزاز یہ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ صاحبو وہ رب تمہیں بخشنا چاہتا ہے، وہ رب تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، وہ رب چاہتا ہے کہ یہ آئیں ساری میری بارگاہ میں، اور آئیں تھوڑی وقت کے لیے آئیں، کیونکہ رب جانتا تھا، حضور کو بھی جانتے تھے کہ آخری وقت جب آئے گا، حضور کا فرمان ہے کہ آخری وقت جب آئے گا تو لوگ عبادات میں کمزور پڑ جائیں گے، جسمانی کمزوریاں ہوں گی، ایمان کی کمزوریاں ہوں گی، حاکم ظالم ہوں گے، اور لوگ جو ہوں گے وہ دنیا کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، اور ہر وقت دنیا کی بھوک، ہرس اور لالچ اور طمع میں ہوں گے، لیکن دین سے بڑی دوری ہوگی۔ حضور کے دل میں پھر خیال آیا کہ یا اللہ میری تو آخری امت ہے، میری امت تو پھر عبادت سے بہت دور ہو جائے گی۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخری وقت جو ہوگا وہ لالچ کا وقت ہوگا، وہ برائیوں کا وقت ہوگا، وہ گناہوں کا وقت ہوگا، تاجر تجارت میں دھوکہ کریں گے، اور محنت کش محنت کرتے وقت دھوکہ کریں گے، اور ممبروں سے جھوٹ اور دغابازیاں اور فتنے فساد پھیلائے جائیں گے۔ اور فرمایا اب ڈاکٹر طبیب اپنے کام میں وہ قوم کے مسیحا ہوتے ہیں، وہ قوم کو زندگیاں دینے والے ہوتے ہیں، لیکن وہی مسیحا قوم کو موت تقسیم کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح موت تقسیم کی جا رہی ہے، اور پھر اسی طرح ہر بندہ اپنے کام میں دھوکہ دہی کرے گا۔ فرمایا کیا ہوگا پھر اس کے لیے؟ کیونکہ بڑے گناہ ہیں، یہ ایسے بڑے گناہ ہیں جس کی وجہ سے نسلیں تباہ ہوتی ہیں، نسلوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ رب ذوالجلال چاہتا ہے کہ وہ برائیوں کا وقت ہے، گناہوں کا وقت ہے، ہر وقت گناہ کی دلدل میں دھنستا چلے جاتا ہے انسان۔ فرمایا کہ رب ذوالجلال چاہتا ہے پھر بھی تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں اتنا کرم فرمانے والا ہوں، میں پھر بھی تمہیں معاف فرمانا چاہتا ہوں، میں پھر بھی تمہیں معاف فرمانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ اگر بچہ کوئی بڑا ہی نافرمان ہو نا، بڑا باغی بیٹا ہو ماں کا، لیکن ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے، اس ماں سے جا کر پوچھو کہ دنیا میں سب سے سونا کون ہے، وہ کہے گی نافرمان صحیح پر بدبخت سونا سب سے یہی لگتا ہے۔ یہ صحیح ہے نا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ماں ہے، اس کے اندر محبت ہے تمہاری، اس کے قلب میں تمہاری محبت ڈال دی گئی ہے۔ اب کائنات کے سارے حسین اگر ایک طرف ہو جائیں، کائنات کے سارے
اخلاق والے، کردار والے سارے ایک طرف ہو جائیں اور سب سے بدبخت، سب سے بدصورت اور سب سے نالائق ترین شخص کو دوسری طرف لا کر کھڑا کر دیا جائے اور اس ماں سے پوچھا جائے بتاؤ ان میں سے سب سے اچھا کون ہے، وہ اپنے بیٹے کا کہے گی نالائق صحیح، بد کردار صحیح، بد اخلاق صحیح، جو بھی صحیح، پر میرا بیٹا یہی ہے، میری نظروں میں یہی جچتا ہے۔ یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ ماں تم سے محبت کرتی ہے۔ محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اس لیے محبت کرتی ہوں، ماں کہتی ہے کہ میں بیٹے سے محبت اس وجہ سے کرتی ہوں کہ میں نے اس کو جنم دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ جنم دیا۔ اور کائنات عالم کی ساری محبتیں اس محبت کے بارے میں مقابلے میں پھیکی پڑ گئیں۔ کس کی مقابلے میں؟ فرمایا کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا اور وہ اس سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ کائنات عالم کے ساری محبتیں جمع کر لی جائیں، ماں کی محبت سب پہ آج بھی پلڑا بھاری ہے۔ ماں کی محبت آج ہر چیز میں ملاوٹ ہے، لیکن ماں کا پیار آج بھی خالص مل رہا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ ماں نے تمہیں جنم دیا ہے۔ ارے صاحبو، جس ماں نے تمہیں جنم دیا ہے اس کی محبت کا مقابلہ ساری کائنات کی محبتیں نہیں کر سکتی، تو جس رب نے تمہیں خلق کیا ہے اس کی محبت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جنم دینے والی کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ساری محبتیں اس کے مقابلے میں پھیکی پڑ گئیں، تو جو خلق کرنے والا ہے، جو تمہیں بنانے والا ہے، جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اس کی محبت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ وہ خود فرماتا ہے نا، خود فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان۔ محبت کا انداز دیکھیے نا، انداز بیان دیکھیے، انداز تکلم دیکھیے، اور اس میں سارے کائنات کے شہد اور ساری مٹھاسوں کو جمع کر کے نچوڑ لیا جائے تو رب کعبہ کی قسم رب کی محبت بھرا انداز جو ہے وہ سب پر باری ہے۔ ایسے رب نے اپنے بندوں کو، گنہگاروں کو پکارا نا، نیکوکاروں کی یہاں بات ہی نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے لوگو، ما غرک بربک الکریم، وہ تمہیں کس نے دور کر دیا ہے؟ تمہارا رب تو بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ گنہگاروں کو پکار کر کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، اے لوگو، ما غرک بربک الکریم، اور تمہیں کس نے دور کر دیا ہے؟ تمہارا رب تو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، تمہارا رب تم سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ تمہیں کس نے دور کر دیا؟ کس نے کہہ دیا کہ تم غافل ہو، تم گنہگار ہو، دور ہو جاؤ؟ فرمایا نہیں نہیں، تم گناہوں میں دھنس گئے، گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے، آ جاؤ میری بارگاہ میں، ساری زندگی کے بد اعمال اٹھا کر میری بارگاہ میں لے کر آ جاؤ اور ایک آنسو کا قطرہ بہا دو۔ فرمایا مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے، ایک قطرے آنسو سے میں جہنم کی ساری آگ کو بجھا کے رکھ دوں گا۔ صرف ایک آنسو کے قطرے کے بدلے میں رب العالمین نے فرمایا میں جہنم کی آگ کو بجھا کر رکھ دوں گا۔ صرف آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح۔ فرمایا جب کوئی بوڑھا میری بارگاہ میں آ کر جھکتا ہے اور کہتا ہے مولا معاف فرما، فرمایا مجھے اس بوڑھے سے حیا آ جاتی ہے، مجھے اس بوڑھے سے حیا آ جاتی ہے۔ فرمایا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ سفید ریش سفید داڑھی والا شخص میری بارگاہ میں آئے اور آ کر کہے مولا معاف فرما۔ فرمایا میں اس کو دھتکار نہیں سکتا، بڑا گنہگار ہے، بڑے اس نے دغا بازیاں کی مجھ سے، بڑی نافرمانیاں کی، جوانی میں اکڑ کر چلتا تھا، مجھ سے دور رہتا تھا، اب جب بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی، بیٹوں نے پشت پھیر لی، بے جیب خالی ہو گیا، سب رشتے پھیکے پڑ گئے، سب رشتوں نے چھوڑ دیا، سب جب کائنات بے وفا ہو گئی۔ فرمایا جب سب طرف سے تھک ہار کر ایک بوڑھا رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر جھک کر کہتا ہے مولا معاف فرما۔ فرمایا سارے اس کے زندگی کے کردار میرے سامنے ہوتے ہیں، ساری بدعمالیاں اس کی میری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، ساری زندگی کے اعمال نامے میرے سامنے ہوتے ہیں۔ فرمایا سب کو دیکھتے ہوئے میں سب کو معاف فرما کر جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا،
سب کو چھوڑ کر سب کچھ دیکھ کر فرمایا اس کے باوجود میں اس کو جنت کا پروانہ دے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے لوگو آؤ اس رب کی بارگاہ میں کہ جو تمہیں بہانے تلاش کر کے تمہیں بہانے تلاش کر کے تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، تمہاری بخشش کرنا چاہتا ہے، وہ ہر طرح سے تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ کس کے صدقے میں؟ وہ صدقہ ایک ہی ہے کہ کنتم خیر امت، تمہارا اعزاز یہ ہے کہ تم میرے محمد مصطفیٰ کے امتی بن کر آئے ہو، تم میرے محبوب کے امتی بن کر آئے ہو، تمہارا اعزاز یہ ہے۔ اور خوش قسمت ہو، ناز کرو لوگوں اپنے مقدروں پر کہ رب نے تمہیں یہ اعزاز بغیر کسی محنت کے دیا ہے، بغیر کسی سفارش کے دیا ہے، بغیر کسی کوشش کے دیے ہے۔ ارے تم سے کون سی چیز میں وہ لوگ کم تھے جو امت محمدی میں نہیں ہیں؟ ارے اس نبی کی امتی بننے کے لیے انبیاء روتے رہے، انبیاء دعائیں مانگتے رہے، مولا اس نبی کی امت میں پیدا فرما، پہلے کرتے رہے یا اللہ امت دے دے، جب کہا کہ یہ امت میرے محبوب کی امت ہے پھر کہنے لگے یا اللہ اگر امت نہیں دیتا تو میرے مولا ہمیں اس محمد مصطفیٰ کا امتیوں میں شامل فرما دے۔ اور ہمیں بغیر کسی کوشش، بغیر کسی محنت کے رب ذوالجلال نے یہ اعزاز عطا فرما دیا۔ ہمیں اپنے مقدروں پہ ناز کیوں نہ ہو؟ ہمیں اپنے مقدروں پہ کیوں نہ ناز ہو؟ اور کیونکہ یہ سب کچھ جو اعزازات ہیں، یہ سب کچھ ہمیں عطا ہوا تو محمد مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے میں عطا ہوا۔ یہ محبوب کے صدقے میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سب کرم نوازیاں فرمائی ہیں۔ تو آئیں اس رات میں جو عظیم رات آ رہی ہے، کل کی رات ہے، تو اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں آئیں اپنے گناہوں کے جسم کو، گناہوں کی دلدل میں پھنسے اپنے جسموں کو نکال کر رب کی بارگاہ میں آ کر پیش ہوں۔ اپنے جو سیاہ دل ہیں، جو گناہوں کی وجہ سے مجھ سمیت، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ پڑ گئے، نہ کوئی قرآن کی بات اثر کر رہی ہے، نہ کوئی حدیث کی بات اثر کر رہی ہے، نہ ہم آنکھوں سے دیکھ کر کچھ دیکھ رہے ہیں، نہ کانوں سے سن کر کچھ سن رہے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھ کر ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہمارے دل سیاہ ہو گئے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ دل سیاہ ہو جاتے ہیں جب گناہ کرتا ہے کوئی بندہ تو نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب وہ اور کرتا چلا جاتا ہے، جب معافیاں نہیں مانگتا، فرمایا وہ دل نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ دل سیاہی اس کی دور کس سے ہوتی ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا موت کو یاد کرنے سے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے یہ دل دھل جاتے ہیں، دل صاف ہو جاتے ہیں، یہ دلوں کے زنگ دور ہو جاتے ہیں۔ کس سے؟ موت کو یاد کرنے سے، تلاوت قرآن کرنے سے، اللہ اللہ کرنے سے یہ دلوں کو پاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دلوں کو